یاد رہے کہ معراج کا دوسرا نام اسرا بھی ہے، اور اسرا کے معنی ہے رات کو چلانا یا رات کو لے جانا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ معراج کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کے الفاظ سے بیان فرمایا، اس لیے معراج کا نام اسرا پڑ گیا۔ اور چونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرج بی یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا یہ لفظ ارشاد فرمایا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑھا۔ سبحان اللہ۔ معراج کی تاریخ اور دن اور مہینے کے بارے میں کچھ اختلاف ہے علماء کا، لیکن اتنی بات پر سب کا یہ اتفاق ہے کہ معراج نزول وحی کے بعد اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جو مکہ معظمہ میں پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ امام رافعی امام نووی نے تحریر فرمایا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا، اور محدث عبد الغنی مقدسی نے رجب کی 27ویں تاریخ بھی متعین کی، اور یہی بعض مورخین کی رائے ہے کہ سب سے زیادہ قوی روایت یہی ہے، لوگوں کا اس پر عمل بھی ہے، اور سب سے زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ معراج بحالت بیداری جسم و روح کے ساتھ ہوئی، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہے کہ معراج فقط روحانی ہوئی یا معراج فقط خواب میں ہوئی، وہ شخص گمراہ اور گمراہ کن اور فاسق ہے۔ اچھا، کیا معراج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے یہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں جمع ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے لیکن ہم بنی ہاشم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلا شبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً اپنے رب کو معراج میں 2 مرتبہ دیکھا۔ یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زور کے ساتھ نعرہ لگایا کہ پہاڑیاں گونج اٹھیں، اور فرمایا بے شک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سے کلام کیا اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطا کیا گیا۔